إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز و محترم میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی آج مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید فضل و کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت سے مجھے بھی اور آپ سب کو بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جہاں بھی کہیں دین اور ایمان کی باتیں ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. آسمان سے سکینہ نازل ہوتا ہے اور جب اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العزت نے تم سب کی مغفرت کر دی، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو میرے پیارے عزیزو، یہ فضائل ہے مجلس میں بیٹھنے کا. دین کی مجلس میں بیٹھنے پر اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. دنیاوی مجلس پر کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، چاہے کروڑوں کا مجمع کیوں نہ ہو، لیکن دین کی مجلس پر اور جہاں پہ اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہو، اس میں بیٹھنے پر اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس مجلس والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ کا نزول ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. جو کس پہ بیٹھے ہوں گے؟ موتیوں کے ممبر پہ. آج میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ پلاسٹک کی کرسی ہے، اس پہ بیٹھا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن وہ لوگ کس پہ بیٹھے ہوں گے؟ موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے. اس لیے کہ قیامت کے دن تو انبیاء کا ایک مقام ہے، شہداء کا ایک مقام ہے. تو اللہ کے نبی یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جو موتیوں کے ممبر پہ کوئی نبی بیٹھا ہو اس پہ کوئی شہید نہیں، وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، وہ نبی بھی نہیں ہوں گے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا دیجئے پھر وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمایا اس کو سننا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے ایک جگہ آ کر جمع ہوئے ہوں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوں. تو میرے پیارے عزیزوں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا، دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا، دین کی فکر پہ جمع ہونا، مقام کتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت میں موتیوں کے ممبر پہ ہمیں اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے.
نبی کا مقام تو اونچا ہے، شہید کا مقام تو اونچا ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، جو اللہ کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ تو پیارے عزیزوں، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور آپ سب کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان کا مل جانا بہت ہی قیمتی دولت ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ افسوس افسوس، آج کے مسلمان نے پیسے ملنے کو آج کے مسلمان نے قیمتی سرمایہ سمجھ رکھا ہے۔ مکانات کے بن جانے کو آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ مکان کا بن جانا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ میرے پاس گاڑیاں ہو جاویں وہ قیمتی سرمایہ ہے، میرے پاس زمین ہو جاوے وہ قیمتی سرمایہ ہے، میرے پاس جو ہے میں سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑے ڈگری پہ فائز ہو جاؤں، یہ کامیابی ہے، یہ قیمتی دولت ہے۔ پیارے عزیزوں، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے۔ ہم سے پہلے بھی بے شمار دعویٰ کرنے والے دنیا کے اندر آئے۔ اگر حکومت میں کامیابی ہوتی، فرعون کامیاب ہوا ہوتا، نمرود کامیاب ہوا ہوتا، شداد کامیاب ہوا ہوتا۔ صرف حکومت میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر مالداری میں کامیابی ہوا ہوتا تو پھر قارون کامیاب ہوا ہوتا، بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں وہ کامیاب ہوتے۔ اگر جو ملازمت میں کامیابی ہوتی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے کاروبار کے اندر ملازمت کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں، کامیابی نہ صرف حکومت میں ہے، نہ صرف مال و دولت میں ہے، نہ صرف عہدے میں ہے، نہ صرف ڈگری میں ہے، نہ صرف زمین جائیداد میں، فقط ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے تو دین کے اندر ہے، کامیابی ہے تو اللہ کے حکم میں ہے، کامیابی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ ہاں، اللہ کے حکم زندگی میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو، پھر اللہ حکومت بھی دے دے، کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اللہ مالدار بھی کر دے، پھر بھی کامیاب ہے، پھر اللہ عہدے پہ فائز کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، صرف حکومت میں کامیابی نہیں ہے، صرف مال و دولت میں کامیابی نہیں ہے، صرف جائیداد میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں ہے۔ اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے اللہ پوری دنیا کو تابع کیوں نہ کر دے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ بادشاہ وقت تھے، اور ساتھ میں نبی ہیں، اور نبی کے ساتھ بادشاہ وقت ہیں۔ آج کی دنیا والوں کی حکومت کیا ہے؟ ان کو اللہ نے ایسی حکومت دی، ایسی حکومت دی میرے پیارے عزیزوں کہ قیامت تک ان جیسا حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علیہ وسلم کی حکومت تو بھائی قیامت تک بات الگ ہے، لیکن دنیاوی لیول کے اعتبار سے اللہ اس حکومت کسی کو نہیں دیا۔ کیسی حکومت دی کہ جن کا تخت ہواؤں پہ چلتا ہو، کہ جنات جن کے تابع ہو، کہ جن کے تابع ہوائیں ہو، کہ جو سب کی زبان سمجھ رہے تھے، چونٹی کی زبان بھی سمجھ رہے تھے۔ حکومت ایسے جنات جن کے تابع۔ میرے پیارے عزیزوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کے ساتھ دنیا آ جاوے تو حرج نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں صرف دنیا مل جاوے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں آخرت کی زندگی کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے۔ آج الٹا ہو چکا ہے، ہم دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ محنت کرنی چاہیے دین میں، لیکن محنت تو ہم سب کر رہے ہیں بھائی، محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت کا رخ کیا ہے؟ وہ بدل جا رہے ہیں۔ ابھی ہماری محنت پیسوں پہ ہو رہی ہے، ابھی ہماری محنت کاروبار پہ ہو رہی ہے۔ عمریں کٹ گئی، چھوٹے پن سے لے کے ہم جوان ہو چکے، 40 سال کی عمر ہو چکی، 45 سال کی عمر ہو چکی، ہم بالکل قبر سے قریب ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ دل دنیا سے ہٹا نہیں ہے، ابھی بھی اس دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا راس کل خطیہ حب الدنیا، نہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج کا مسلمان جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ پیسے کی محبت،
میں, آج کے مسلمان چوری کرتا کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج کے مسلمان سود کھاتا ہے کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج کا مسلمان جو ہے غیبت کرتا کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج کا مسلمان جھوٹی قسمیں کھا رہا کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج کا مسلمان جھوٹی گواہی دے رہا کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج کا مسلمان وعدہ خلافی کر رہا کیوں؟ پیسے کی محبت میں. بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج کا مسلمان ایک دوسرے کی زمین جائیداد کو ہڑپ رہا ہے کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے کیوں؟ پیسے کی محبت میں. آج ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے کیوں؟ عزت کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے. میرے پیارے عزیزوں, جتنی بھی گناہ ہو رہی, جتنا بھی گناہ ہو رہا ہے, وہ سب کے سب کا جڑ پیسہ ہے, پیسہ ہے. صحابہ کے دلوں میں پیسے کی محبت نہیں تھی, صحابہ کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی, اس لیے صحابہ کی زندگیاں خوشحال گزر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا سے آخرت کی طرف جو فکر کو بڑھایا. صحابہ کے دل میں دنیا آئی نہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ میں تجارت کے لیے کہاں جاؤں؟ بحرین جاؤں. کہاں جاؤں؟ بحرین جاؤں. تو وہ تم چلے گئے. پھر وہاں سے آ کے کہہ رہے اللہ نبی مجھے بہت فائدہ ہوا. کتنا فائدہ ہوا؟ اتنا فائدہ ہوا. اللہ نبی نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تو 2 رکعت نفل پڑھ لے. یعنی اللہ کے نبی نے ہر موقع پہ صحابہ کے دلوں سے دنیا کو نکالا. صحابہ جتنے جو دین میں آتے تھے, دنیا ان کے قدموں کے نیچے آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور چل رہا ہے, دور خلافت چل رہا ہے. فتوحات کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. 22 لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکومت تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صحابہ رو رہے تھے, اے اللہ کہ ایسا تو نہیں کہ تو نے ہمارے اعمال کا جو ہے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہو. رو رہے تھے, ایسا تو نہیں میرے اللہ کہ ہم جو نیک کام کی اس کو بدلہ تو نے دنیا میں دے دیا. کون کہتا ہے کہ دین پہ بھوکے مر جائیں گے؟ کون کہتا ہے کہ دین مشکل ہے؟ میرے پیارے عزیزو, جس اللہ کے قبضے میں آسمان ہو, جس اللہ قبضے میں زمین ہو, جس اللہ قبضے میں پہاڑ ہو, جس اللہ قبضے میں ہوائیں ہو, جس اللہ قبضے میں ہر چیز ہو, میرے پیارے عزیزو, کیا وہ اللہ ہمیں 6 فٹ ہمارا چھوٹا سا پیٹ کو کیا اللہ نہیں بھرے گا؟ جو اللہ ہاتھیوں کو کھلاتا ہو, جو اللہ گھیڑے کو کھلا رہا ہو, جو اللہ شیر کو روزانہ تازہ گوشت کھلا رہا ہو, جو اللہ بھالو کو کھلا رہا ہو, جو اللہ تمام جانور کھلا رہا ہے, جو اللہ پرندوں کو کھلا رہا ہے, جو پرندے صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں, پھر ٹک ٹک کر کے دانا کو جو چن لیتے ہیں, کوئی کسی زمین پہ اترتا ہے, کوئی کسی پیڑ پہ اترتا ہے, کوئی کسی کو کیڑا کو لقمہ بنا لیتا ہے, کھا لیتا ہے, پھر اڑ جاتا ہے, پھر رات بھر وہ بھی پیڑوں پہ اپنے گھونسلوں میں آرام کرتے ہیں, پھر صبح کو چہچہا کے نکلتے ہیں, پھر کسی زمین پہ جاتے ہیں, پیٹ بھر جاتا ہے. مجھے بتائیے کسی پرندے نے, کسی جانور نے کل کے لیے کچھ جمع کیا ہو؟ انہیں کون کھلا رہا ہے؟ ہاتھی کا پیٹ بڑا ہے یا میرا آپ کا پیٹ بڑا ہے؟ ہاتھی کا پیٹ بڑا ہے. وہ ہاتھی کو کون کھلا رہا ہے میرے بھائیوں؟ گھیڑے کو کون کھلا رہا ہے؟ جب اللہ ان بڑے بڑے پیٹ والے جانوروں کو کھلا رہا ہے تو کیا اللہ میرا آپ کا جو ہے 200 گرام چاول کھانے والے کا پیٹ نہیں بھرے گا؟ میرے بھائیوں بھرے گا. اس یقین کو بنانے کے لیے جو دوست بزرگوں میں محنت کی ضرورت ہے. جب یقین اللہ سے ہوگا پھر اللہ تعالیٰ وہ کریں گے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہم راستے ایسا نکالتے ہیں کہ اس کے لیے گمان بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے گمان. اس لیے میرے پیارے عزیزوں, اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ. بھائیو کیسے بیٹھے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑی. ہر چیز کے لیے محنت ہے. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم نے ایمان کو سیکھا. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, کامیاب ہو گئے, هم الفائزون, کامیاب ہو گئے, هم الراشدون, ہدایت یافتہ ہیں, کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصحابی کلهم عدول, میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. تم ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے کیا ہو جاؤ گے؟ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نمونہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. اور آج کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت ہے بھائی؟ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے, بس ہمارا ابا مسلمان تھے, دادا مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ڈاکٹر ہیں, کیا آپ کا بیٹا بغیر محنت کے ڈاکٹر بن جائے گا؟ بولیے نا, نہیں بنے گا. آپ اگر انجینئر ہیں تو کیا آپ کا بیٹا بغیر محنت کے انجینئر بن جائے گا؟
نہیں بن سکتا. آپ پائلٹ ہیں کہ آپ کا بیٹا بغیر محنت کے پائلٹ بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محنت کیا ہے، آپ کے بیٹے نے محنت نہیں کیا ہے. پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا بیٹا بھی ایمان والا ہو گیا؟ نہیں مولانا صاحب، بچے کی قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا مسلمان ہے. اجی چلی نا جماعت میں. نہیں مولانا صاحب، دعوت تو آپ جو ہے کافروں کو دو، یہ تانا ملتی ہے. ہم تو ایمان والے ہیں. اور جو دلیل دیتے ہیں کیسے نہ سمجھ لوگ ہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا اے کافروں ایمان لاؤ، اے فاسقوں ایمان لاؤ، اے یہودیوں ایمان لاؤ، اے عیسائی تم بھی ایمان لاؤ، اے مجوسو ایمان لاؤ. نہیں نہیں، ایمان والو ایمان لاؤ. اے اللہ، ہم تو ایمان والے، اللہ ہم کیسے ایمان لائے؟ نہیں، تم بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ تمہارا ایمان ابھی کمزور ہے، تم نے اپنے ایمان میں محنت نہیں کیا ہے. تو مطالبہ یہ ہے ایسا ایمان جیسے صحابہ کا ایمان تھا. آمنوا کما آمن الناس. ناس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. تو ایمانوں جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. تو ہم اور آپ کے نمونہ صحابہ ہیں بھائی. ہم اور آپ کا ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے. صحابہ کرام ایمان کی بالکل اعلیٰ سطح پہ تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں، پھر بھی اپنے ایمان کے بارے میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں تمہیں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ کیوں منافق ہو گیا؟ کیا بات ہے حنظلہ، کیوں منافق کہہ رہے ہو؟ بات یہ ہے جب ہم اللہ کے نبی کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اپنے اہل و عیال میں آتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. بھائی میں کہتا ہوں صحابہ جب اپنے اہل و عیال میں ہوں گے تو ہم لوگوں کی طرح سے تھوڑا ہوگا ان کا، وہ تو ہلکا پھلکا میں مانتا ہوں چینج آیا ہوگا. اتنے پہ کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. ہم تو ایسے ہیں بھائی، مسجد میں ہے تو امام صاحب نے نماز پڑھایا، ٹوپی لگا لی مسجد کی اور آگے نماز پڑھنے کے لیے. گھر گئے ایسا گول، فجر گول، جوہر گول، مسجد آگے تو ہم نے نماز پڑھا. آج تو ماحولی دین میں ہے، صرف ماحولی دین میں ہے. مسجد میں آ گئے تو نماز پڑھ لی، گھر چلے گئے تو کیفیت بالکل بدل گئی، بد نظری، ہر طرح گناہ ہیں. تو بس صحابہ تو ایسے صحابہ کا ہلکا کوئی فرق پڑا ہوگا، شاید کو جو اثر نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی کی صحبت میں تھی، اتنے پہ کہہ رہے کہ میں منافق ہو گیا. پھر آگے بڑھا تو راستے میں ابوبکر صدیق ملے، کہاں جا رہے ہیں، کیوں منافق کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صاحب بات یہ ہے کہ میں جب اللہ کے نبی کے صحبت میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آتا ہوں تو کچھ اور ہو جاتی ہے. یہ تو میرے ساتھ بھی ہے. وہ بھی کہہ رہے نافق ابوبکر منافق ہو گیا. اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو منافق ہو گئے کیا بات ہے؟ بات یہ ہے آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر چاہتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. تو کیا کیفیت ہوتی ہے انہوں نے بتایا ہوگا. کہا نہیں، وہ کیفیت جو تم میرے مجلس میں ہو، اگر یہی گھر ہو جاوے پھر تم سے فرشتے مسافر کریں. بات یہ ہے حنظلہ کہ یہاں پہ تو میری صحبت کا اثر ہے، اس لیے یہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی صاحب کیفیت ہمارا اکثر نہیں ہوا ہوگا نا بھائی. وہ ان کا ایمان تو ایسا تھا کہ انہوں نے دین کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا. ہم اور آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ 3 دن تو نکلنا بیوی کو چھوڑنا مشکل ہے، 4 ماہ چھوڑنا مشکل ہے. ہم لوگ کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ابھی جہاد فرض ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی نہیں جا پائے گا. تو صحابہ تھے، اس لیے تو صحابہ کے شان کے بارے میں گستاخی کرنا گناہ کبیرہ ہے. آج کچھ لوگ گستاخی کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں. یاد رکھیں جو صحابہ گستاخی کرے گا وہ نہیں بخشا جا سکتا. واجب القتل ہے وہ انسان جو صحابہ گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ اسے ملعون کر دے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے رفیق دیے کہ ان جیسا انسان کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں. ہر نبی کی امت سے اللہ نے صحابہ کو چھانٹا. اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے ایسے اصحاب دیے کہ ان جیسا نہ قیامت تک آئے گا نہ پہلے آیا ہے. ادنا صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی کہ ہم اور آپ صرف ربیع الاول کے مہینہ ہے نا، آج 13 تاریخ ہے، کل ہر طرف جلوس نکلا ہوگا، ہر طرف محبت کا دعویٰ ہوا ہوگا. اب بھلے سے فجر کی نماز جوہر عصر مغرب ایسا سب گول ہوا ہوگا، لیکن محبت کا دعویٰ کوئی کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں صرف دعویٰ سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کر کے دکھاؤ محبت ثابت کرو. آپ کی بیوی گئے یا میری بیوی گئے، ہمیں آپ سے محبت ہے تو کیا محبت ہو جائے؟ بھائی محبت ہے تو میرے دکھ میں دکھ سمجھو، میرے سکھ کو سکھ سمجھو، میری اطاعت کرو، میرے طریقے پہ چلو، اپنا محبت ہے.
اگر صرف زبان سے یہ آپ سے محبت ہے، کوئی ساتھی کیا بہت آپ سے مجھے محبت ہے، کہ ہو جائے گا، زبان کوئی حال نہیں کرتے. تو بھائی ہم عمل کر کے اللہ کے نبی سے محبت کریں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث بتایا کہ میں اس کا تشکیل کروں گا، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن تو ہو، لیکن کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے نزدیک، تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے، تمام انسانوں سے میں عزیز نہ ہو جاؤں، تب جا کے تم محبت کامل مومن ہو. اب بتائیں ہمارا کامل مومن والے ہیں، ہمیں تو اللہ سے، اللہ کے نبی سے عزیز ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دکان ہے، ہماری تجارتیں ہیں، کیوں چھوڑنا مشکل ہے. بھائی بات لمبی ہو جائے گی. تو دوستو بزرگوں، ان تمام چیزوں کو کیسے اپنی زندگی میں لائیں گے، کیسے ہم دیندار بنے، کیسے اللہ نے کامل محبت کرنے والے بنے، اس کے دوستو بزرگوں یہی محنت ہے. یہ محنت ام الاعمال. اس محنت میں جو جڑا اللہ نے اس کی اصلاح کی. بڑے فاسق جڑے، بڑے شرابی جڑے، بڑے کبابی جڑے، لیکن ایسے ایسے لوگ جڑے جو فلموں کی دنیا میں تھے، جو کرکٹ کی دنیا میں تھے، لیکن جو بددینی کی دنیا میں تھے، لیکن جب انہوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھا، اللہ نے ہدایت دی. بہت سے ایسے تھے کہ چہرے میں داڑھی نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ چہرے پہ داڑھی ہے، ان کا لباس بدل گیا، ان کی فکر بدل گئی. پہلے دنیا کی فکر، اب دین کی فکر. پہلے پینٹ شرٹ، اب کرتا پاجامہ پہ آ گئے. پہلے داڑھی نہیں، اب داڑھی آ گئی. ہم سب اسی طرح آئیں گے. تو اس کے دوستوں جو محنت ہے، اس لیے ہم تمام احباب جو ہے عزم ارادہ کریں کہ اللہ کے راستے میں جن بھائیوں وقت نہیں لگا ہے، ابھی چونکہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن جو ہلکا ہوگا یا کھل جائے گا مکمل طور پہ، تو ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے 4 مہینے کے لیے. بولے بھائی فنخن مع أهله واستوت على الجود ما كان يقوله لا إله إلا الله